ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، اسلام کی عظمت کے نگہبان سپاہی، باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ خوشنودی رب مقصد غسیل ہمارا، قرآن کی دستور وساطی ہمارا، خوشنودی رب مقصد لیے نمازی حضرات، یہ تھے خطیب ابن خطیب حضرت مولانا قاری عبدالرحمن شیخو پوری صاحب، جو آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ میں اسٹیج پر آنے والے معزز مہمان محترم جناب جعفر ہوچا صاحب، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی تاندلے والا، محترم جناب حاجی عبدالرحمن مسلم صاحب، سرپرست مرکز قاسم شہید اہل حدیث تاندلے والا، ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں مدینۃ الرسول کے تربیت یافتہ نوجوان فضیلت الشیخ پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب۔ ان کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز بلبل قرآن قاری قرآن حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب آپ ڈیرہ غازی خان، ان کا خطاب ہوگا۔ آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں مدینۃ الرسول کے تربیت یافتہ نوجوان فضیلت الشیخ پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی کل ذی حق حقا۔ وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں، وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں۔ وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں۔ وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں، ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تاندلیا والا کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننے منے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، میری آج کی گفتگو تاندلیا والا کے کسی ساتھی نے، مرد ہو یا عورت، لکھ کے بھیج دی ہے۔ اللہ اسے جزائے خیر دے، اور میں یہی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام دین عدل ہے، دین مساوات نہیں۔ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ اسلام دین مساوات ہے۔ احباب اس جملے کو یاد رکھیں کہ ہم اپنی بیس میں، بنیاد میں، خلق میں، پیدائش میں، اصل میں، نسل میں، حسب میں، نسب میں مساوی ہیں۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، سارے آدمی ہیں، مرد ہوں یا عورت، اور آدم علیہ السلام مٹی سے تھے۔ مساوات یہی ختم ہوئی، آگے عدل شروع ہوا۔ مثال سے سمجھیے،
چائے بنانی ہو تاندلیاں والا میں اور نظریہ ہو کہ اسلام دین مساوات ہے، ایک پاؤ دودھ کو ایک پاؤ پتی دے دی جائے اور ایک پاؤ چینی دے دی جائے، کیسا لگے گا؟ بولیے نا ذرا، بیویاں بھی خصوصاً توجہ کریں، اگر آپس میں بول رہی ہیں تو ان کو ایسی چائے کیسی لگے گی؟ پاؤ پتی، پاؤ چینی، پاؤ دودھ، پاؤ پانی، کیا ہوگا یہ؟ چائے بولی جائے گی یا کاڑھا کہیں گے آپ اسے؟ حضرات، اگر تیری چائے میں برابری اور مساوات نہیں چلتی تو دین میں اور دنیا میں، معاملات میں، رویوں میں، اخلاقیات میں، اسلامیات و دینیات میں، تعلقات میں، رجحانات اور خیالات میں، تاثرات اور عقائد میں، کسی بھی چیز کے اندر یہاں مساوات کا ڈھنڈورا نہیں بلکہ عدل کا نام لیا کر۔ اسلام دین عدل ہے، اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی وہ انا اعطینا کل کوثر ہے، ساقی کوثر کانفرنس ہے، اور کہنے والا کہتا ہے دے کے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دے کے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں۔ میرے محبوب نے کیا دیا؟ کون سے جام دیے؟ عدل پہ مبنی جام، پورے کا پورا دین دے دیا۔ انہی میں سے ایک جملہ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے، آتی کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو عدل کے ساتھ اس کا حق دے دیا جائے، ہر صاحب حق کو عدل کے ساتھ اس کا حق دے دیا جائے۔ احباب گرامی، سوال آیا، علماء بھی شاید بیٹوں سے پیار کرنے والے، علماء بھی شاید بیٹوں کے گن گانے والے، علماء بھی شاید بیٹوں کی گود میں بیٹھنے والے، عامت الناس کی طرح، عوام کی طرح یہ بھی انہی کی جھولیوں میں جانے والے، لہذا اسٹیج سے آج تک کبھی بیٹی کا حق بیان ہی نہیں ہوا، عدل نہیں ہو رہا، انصاف نہیں ہو رہا، اور اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی 4 صفحات کی تفصیل، حالات، واقعات، دلدوز مناظر، تکالیف، پریشانیاں، ان کا سامنا، دکھ درد اور آلام، اس کا تذکرہ چھڑا۔ حضرات، پردہ رکھتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں، نہیں، بات ایسے نہیں ہے۔ آج اگر تاندلیا والا کو شکوہ ہے کہ میرے اس علاقے کے اندر بیٹے کا مقام ہے، بیٹی کو نہیں مل رہا، بیٹے کی قدر ہے، بیٹی کی نہیں ہو رہی، بیٹے کو گھر مل رہا ہے، بیٹی کو نہیں مل رہا، بیٹے کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، بیٹی کو نہیں مل رہا، بیٹے کو سر پہ بٹھایا جا رہا ہے، بیٹی کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے، تو حضرات اسی طرح کسی اور علاقے میں اتنا ہی بڑا پرچہ میرے ہاتھ میں تھما کے بچوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ میرے گھر کے اندر میری ماں کو پیار بیٹی سے ہے، میرے سے نہیں، میری ماں تعلق بیٹیوں سے ہے، میرے سے نہیں، میری ماں کو پیار اپنے داماد سے ہے، میرے سے نہیں، میری ماں کی محبت اپنے نواسوں سے ہے، اپنے پوتوں سے نہیں۔ حضرات، اسی طرح کا شکوہ، اصل میں مسئلہ یہ نہیں کہ بیٹے سے پیار زیادہ ہو یا بیٹی سے زیادہ ہو، مائیں تاندلیا والا میں یا والدین بیٹوں کو ترجیح کیوں دیتے ہیں اور کسی اور علاقے میں بیٹیوں کو کیوں؟ اصل بنیاد یہ ہے کہ ہماری بنیاد ٹیڑھی ہے،
ہماری تربیت نہیں. ہم نے کبھی عدل کا سسٹم اور اس نظام کو دیکھا ہی نہیں. جب بنیاد ٹیڑھی ہوگی تاسریا میرا دیوار کج، جتنی بھی اونچی جائے گی ٹیڑھی جائے گی. اور تربیت نہیں ہوگی تو فاقد الشیء لا یعطی، جو بیچارہ خود محروم ہے وہ تجھے مالا مال کیسے کرے گا؟ جو خود خالی ہے وہ تیری جھولی کیسے بھرے گا؟ جس کی اپنی تربیت نہیں وہ تیری کیا کرے گا؟ جس نے خود عدل نہیں سیکھا وہ کسی اور سے کیا کرے گا؟ جسے عدل کا علم نہیں وہ عدل کی تعلیم کیا دے گا؟ اصل میں بنیاد کچھ غلط تھی. میں بیٹی کا مقام بیان کروں تو شاید یہ بھی عدل نہیں ہوگا. بیٹے بیٹھے ہیں، اصل میں کچھ غلطی ہم سے ہوئی علماء سے، وہ میں ذکر کر دوں. علماء سے چھوٹی سی غلطی یہ ہوئی کہ جب یہ حقوق بیان کرنے پہ آئے تو انہوں نے ہمیشہ حقوق والدین کو بیان کیا. عموماً آپ مساجد میں دیکھیں، خطبوں میں دیکھیں، جمعوں میں دیکھیں، عیدین کے خطبوں میں دیکھیں، خصوصاً رمضان المبارک میں دیکھیں تو ماں کی عظمت. باپ گیا، والدین کے حقوق. جب والدین آئے، رمضان میں آئے، سیزن ہے، ماحول ہے، اثرات ہیں، رب کی رحمت ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایک ذہن بنا ہوا ہے. خطیب نے اپنا پورا جوہر خطابت دکھا کے والدین کی عظمت کو اتنا بھرا اور اتنا بیان کیا کہ والدین کے غبارے میں اتنی ہوا بھری، خیال ہی نہیں رکھا کہ کہیں یہ بیچارے کا غبارہ پھٹ ہی نہیں جائے، اور یہ جا کے پھٹتا ہے تو گھر میں اپنی اولاد پہ جا کے اس کا سارا اثر نکلتا ہے. چاہیے تو یہ تھا، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، ماں بھی آئی ہے، بیٹی بھی آئی ہے، بڑے بھی آئے ہیں، چھوٹے بھی آئے ہیں، بزرگ بھی موجود، نوجوان بھی موجود. حقوق بیان کیے جاتے، متوازی ذکر کیے جاتے. جہاں والدین کے حقوق کا ذکر تھا، حقوق اولاد بھی بیان ہوتے. ماں باپ کو پتا چلتا میرے حقوق کیا ہیں، پتا ہوتا کہ میرے اگر حقوق ہیں تو فرائض بھی ہیں. پھر بچے جو ہیں وہ گلیوں میں، اور بچے جو ہیں وہ آگ نہ ہوتے، بچے جو ہیں پریشان نہ ہوتے، جوائنٹ فیملی کا مسئلہ نہ ہوتا، آپس میں لڑائیاں نہ ہوتی، جھگڑے اور پھٹے نہ ہوتے، تو میں نہ ہوتی، ذلیل و رسوا نہ ہوتا. لیکن ہم نے جب ماں کا مقام بیان کیا تو بیوی کا چھوڑ دیا اور بھول گئے معذرت کے ساتھ کہ سب سے پہلے ماں نہیں ہے، سب سے پہلے بیوی ہے. ماں کو اس کا مقام دیجئے، قرآن و سنت میں جتنا ہے دیتے جائیں، بانٹیے. دیکھ ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں. محبوب نے پہلے ماں نہیں دی ہے، جو کتاب و سنت ہمیں دی اس نے بتایا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا آغاز اور ابتدا اگر میرے رب نے کی ہے، عورت کی جو حیثیت بنائی وہ بیوی کی بنائی ہے. وگرنہ سیدہ حوا کے چیپٹر کو نکال دیا جائے، پہلے بیوی بنی پھر ماں بنی. اگر ماؤں کو بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، پڑھا دیا جائے، تربیت کر دی جائے، نظام عدل دے دیا جائے، کتاب و سنت پیش کر دی جائے، تاریخ اور ہسٹری ان کے سامنے رکھ دی جائے کہ پہلے بیوی بنے گی تو پھر ماں بنے گی. ہر ماں جو ہوتی ہے وہ بیوی ہوتی ہے، لیکن ہر بیوی ماں نہیں ہوتی. یاد رہے، ہر بیوی ماں نہیں بن سکتی، لیکن ہر ماں بیوی ضرور ہوگی. لہذا جب ماں بنے فخر کرنے لگے تو مت بھولے کہ میں بیوی بنی تھی تو ماں بنی ہوں. اگر اس نقطے کو سمجھ گئی تو جب وہ ممتا کے نام پہ اپنی قدر کروا رہی ہوگی، حقوق منوا رہی ہوگی، پاؤں میں جنت دکھا رہی ہوگی، اسے علم ہوگا کہ میری بہو بھی کسی کی ماں ہے اور اس کے قدموں میں بھی کسی کے لیے جنت ہے. پھر پھڈے نہیں ہوں گے، ساس اور بہو کے مکالمات نہیں ہوں گے، پھر اینکر پرسن نہیں بیٹھیں گے، پھر جو ہے جہاں میڈیا ان باتوں کو نہیں اچھالے گا،
اگر عورت اپنی قدر کرنا سیکھ جائے، نظام عدل کو لے لے، کتاب و سنت کو لے لے، عورت دنیا کے اندر کبھی محروم نہ رہے، کبھی مظلوم نہ رہے۔ اور ماں باپ اگر آج بچوں کو ان کا حق دے دیں، کل جب وہ ماں باپ بنیں گے، اگر انہوں نے اپنے ماں باپ کو ان کا حق دیا ہوگا، ان کے بچے بھی ان کو دیں گے، لیکن اگر انہوں نے ان کے حقوق میں عدل سے کام نہیں لیا ہوگا، ان کی اولاد کبھی نہیں لے گی۔ یہ تو رب کا طریقہ ہے، رب کی سنت ہے۔ کما تدین و تدان، تو جیسے کرے گا ویسا بھرے گا، جیسے آج دے رہا ہے ویسا کل کو تجھے ملنے والا ہے۔ جو بو رہا ہے کل کو کاٹنے والا ہے، جو آج پیش کر رہا ہے وہ تیرے سامنے آنے والا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو تو اس نے حق دیا نہیں، جب خود ماں باپ بنا ہے تو حق مانگنے کے لیے تیار کھڑا ہے، پھر کون دے گا؟ دوستو، اس لیے میں آج جو ریگ مال رکھ رہا ہوں وہ سب پہ ہے، بچوں پہ بھی، جوانوں پہ بھی، بزرگوں پہ بھی، جہاں جہاں زنگ ہے اتارا جائے، اور اسی طرح مردوں پہ بھی، عورتوں پہ بھی۔ اسلام کے اندر نہ بالکل جوائنٹ فیملی کے اندر جکڑ کے زنجیروں میں بند کیا گیا ہے، اور نہ اس کی مخالفت کی گئی ہے، وہاں تو عدل دے دیا گیا ہے کہ تو جہاں بھی رہے اپنے حقوق جو ہیں وہ لیتا ہے اگر، تو دوسروں کے دیتا بھی رہے۔ تو جہاں رہے، اکیلا ہے، اکیلے ہونے سے یہ معنی نہیں بیٹا الگ ہو گیا، بیوی لے کے چلا گیا، اس کے پیچھے اب بیوی کے علاوہ کسی کا حق نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی عزیز نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی ہمسایہ نہیں، کوئی اپنا نہیں، کوئی بیگانہ نہیں، بس وہی میری دنیا، وہی میری کائنات نہیں۔ اگر اکیلا بھی ہے تو آتی کل ذی حق حقا، اگر مہمان آئے اس کو ٹائم دے، میزبان کوئی تیرے کو بنانا چاہے اس کا وقت نکال، اگر تیرے پاس عزیز آئے اس کا حق دے، ماں آتی ہے اس کا حق دے، بچے ہیں ان کا حق دے۔ اور اگر تو جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ماں کے سرانے کھڑا رہے، بیوی کو بھول جائے، باپ کے سرانے کھڑا رہے، بچوں کو بھول جائے۔ ہاں اپنی جگہ پہ ایک چیز جو ہے عروج کو پانے کے لیے، عظمت کو لینے کے لیے حقوق کو متوازی لینا بھی ہوگا اور فرائض کو ادا بھی کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ حضرات، اس لیے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے اندر بنیادی بگاڑ کہاں سے آیا؟ یہ اس وقت شروع ہوا کہ جب میں بچہ تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا، میں مرفوع القلم تھا، فرشتے میری غلطیاں لکھتے نہیں تھے، مست ماحول میں جی کے زندگی گزر گئی، سر پہ باپ کا سایہ تھا نہ ہونے کے برابر، ماں کی ممتا تھی لیکن اس میں خلوص اور دین نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا میں جوان ہو گیا، جب جوان ہوا مجھے مستی آئی، مستی میں مجھ کو کچھ چاہیے تھا، میں نے شادی وادی رچا لی، نکل کھڑا ہوا، ویسی سوچ جیسی ماں باپ نے تربیت کی تھی ویسی سمجھ تھی، بیوی بھی ویسی ملی، میں ویسے کا ویسا ہو گیا، ملانے والوں کو کاٹ دیا، کاٹنے والوں کو ملا لیا۔ ماں باپ جو ہے شکوہ لے کے مسجد میں آئے، مولانا دعا کر دیجئے، بچہ نافرمان نکلا ہے، بہو نے گھر اڑا دیا ہے، میری بیٹی کسی اور کے گھر میں گئی، مسئلہ وہی کھڑا ہو گیا، آ کر کے دعا کروائی کہ میری بیٹی کا گھر اجڑ گیا، میرا جو ہے وہ اس طرح داماد برا نکلا ہے اور اس کو سسرال برے ملے ہیں۔ الغرض یہ قصے کہانیاں چلتی چلتی مساجد کا رخ کر کے ہمارے پاس آ گئیں، لیکن نتیجہ اور سبب ہم نے غور نہ کیا کہ اصل چیز جو تھی، آج ہم مرعوب ہیں کہ جاپان کے اندر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمر 9 ماہ لکھی جاتی ہے۔ آپ کو علم ہے اس بات کا؟ بچہ جب جاپان میں پیدا ہوتا ہے اس کی عمر پہلا دن نہیں لکھا جاتا، 9 ماہ یا جتنے دن حمل کے وہ ماں کے پیٹ میں رہا ہوتا ہے، پہلے دن سے، حمل کے پہلے یوم سے اس کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے عمر۔ اور ہم مرعوب ہو جاتے ہیں کہ جناب بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، عمر شروع پہلے دن سے، اور اس کو کیا بنانا ہے فیصلہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، سکالر بنانا ہے، کیا اس کو جو ہے رخ دینا ہے، وہی کتابیں ماں کو پڑھائی جاتی ہیں اور پھر بچے کا رخ وہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں،
ہم غیروں کی باتوں کو دیکھ کے مرعوب نہیں ہوا کرتے. میرے اور آپ کے محبوب نے جو ہمیں جام کوثر دیے ہیں نا، ساقی کوثر نے، وہ تو بہت پہلے کے ہیں. جوان ابھی اپنی جوانی چڑھا ہے. سنتے جائیے، میں سرکل جوانی پہ لا کے جوانی پہ چھوڑ دوں گا اور انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب بھی آ جائے گا. ابھی سرکل یہ ہے، شروع ہوا ہے. جوان جوانی پہ چڑھا ہے، اندر سے ایک خواہش اٹھی ہے. وہ خواہش ایک عورت کی ہے، ایک بیوی کی ہے. شریعت نے اس کی اس خواہش کو سرجن بنا کر کے پیغمبر کے ہاتھ میں نشتر دے کے رہبانیوں کی طرح کاٹ کر کے اس کو کسی کلیسے میں، مسجد میں، بند میں، جنگل میں نہیں بٹھایا، کسی حجرے میں، چلے میں نہیں لگایا گیا، اس کو کسی کنویں یا جو ہے کھوئی میں نہیں ڈال دیا گیا، بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا، اس کو حوصلہ دیا گیا، اور بلکہ محبوب نے خود جو ہے پیغام دیا، یا معشر الشباب، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. او میرے جوانوں کی جماعت، میں کچھ جام دے رہا ہوں، پیو. اگر تمہارے اندر جوانی آئی ہے، تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر وجا ہے، تمہارے اندر قوت ہے، تمہارے اندر پاور ہے، اس کو کاٹیے گا مت. ناجائز استعمال بھی نہیں اور اس کو کاٹنا بھی نہیں. جائز رخ دے رہا ہوں، جائز تربیت کی جا رہی ہے. من استطاع منکم الباء، جس کے اندر با ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، فلیتزوج، وہ اپنا شریک حیات ڈھونڈے. شریک حیات ڈھونڈے. دوستو، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبوب آپ کہہ رہے ہیں فلیتزوج، وہ شادی کر لے. آپ نے یہاں آگے بھی کچھ کہا ہے. کہا ہاں، جس کو نہ ملے، جس کو نہ ملے وہ کوٹھوں پہ نہیں بیٹھے. اگر انتظام نہیں ہوتا، وہ بازاروں میں نہیں نکلے، اہتمام نہیں ہوتا، حکومت سے لائسنس نہیں لے، اگر اہتمام نہیں ہوتا، کوٹھیوں میں دھکے نہیں کھائے، لوگوں کے پیچھے نہیں گھومے، بلکہ روزہ رکھے، بلکہ روزہ رکھے. عدل دیکھیے، عدل. نہ بالکل کاٹ کے پھینک دیا، نہ بالکل پابندیاں لگا دی، اجازت دے دی، مشروط دے دی، شریعت کے تحت دے دی، اور اس کو جاری بھی رکھا، عبادت بھی بنا دیا. اگر ممکن نہ ہو، حالات اجازت نہ دیں، رشتہ نہیں مل رہا، مالی طاقت نہیں، جسمانی طاقت ہے، معاملے کھڑے ہو رہے ہیں، کہا روزہ رکھ، روزہ رکھ. یہ تیری شرمگاہ کے اندر جو ہے ٹھہراؤ پیدا کرے گا اور تیری نظر میں جھکاؤ پیدا کرے گا. تیری نظر میں جھکاؤ پیدا کرے گا. حضرات، یہاں جھکاؤ کے لیے روزے کا کہا، لیکن میں حیران ہوتا ہوں، محبوب اجازت دے دیتے ہیں، تربیت کی جاتی ہے. اے نوجوانوں کے ٹولے، جب تو نے منگنی کرنی ہے، تو نے بات آگے بڑھانی ہے، زندگی بھر کا شریک کو ڈھونڈنا ہے، اپنی زندگی کے ساتھی کو لینا ہے، شریکہ حیات کو اپنانا ہے، تو پھر تجھ کو میں اجازت دے رہا ہوں، جس مقصد کے لیے روزہ کہا تھا کہ وہ تیری نظر میں جھکاؤ پیدا کرے گا، اب نظر کو اٹھا لے. اتنی اٹھانے کی میں اجازت دے رہا ہوں کہ ایک نظر دیکھ لے کہ زندگی میں نے جس کو ساتھ لے کے چلنا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، چہرہ مورا کیسے ہے. حضرات، یہ عدل ہے. میں اور آپ پابندیاں لگانے والے، باندھنے والے، لیکن اتنا حق بچے کا اس کو دیا جائے. شریعت دے رہی ہے، کوئی پابندی لگائے غلط ہوگی، لیکن اگر یہ بھی بچہ اگر اس پابندی کو یا اس اجازت کو لے کے اس کو زیادہ میں بدل دے اور آگے سے آگے بڑھتا جائے، اٹ وانٹس مور کی جو ہے یہ اپیل کرتا جائے، دل مانگے اور کہتا جائے، اور آگے سے آگے کہے مجھ کو 2 دن ملے، 4 دن ملے، 1 ہفتہ ملے، 1 مہینہ ملے، ہم دونوں جائیں مری کی طرف، شمالی علاقوں کی طرف، تاکہ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح انڈرسٹینڈنگ ہو کے سمجھ سکیں. شریعت کہتی ہے نہیں، اس بات کی اجازت نہیں. تربیت ہے، عدل ہے، حقوق ہیں، عدل ہے، فرائض ہیں، عدل ہے، ذمہ داری ہے، عدل ہے، دیا جا رہا ہے، عدل ہے. جو تیرا حق ہے وہ تجھ کو ملے گا. آتے کل ذی حق حقہ، حق سے بڑھ کے متجاوز نہ ہو، بلکہ یہیں پہ رہے. حضرات، شریعت نے ابھی بچہ پیدا نہیں کیا کہ ابھی بچے پیدا کرنے کی سوچ تو دور تھی، اس کے لیے تربیت کے اہتمام کتنے کر دیے. کیا ہے عدل، احترام، وقار، دین،
لوگوں بات آگے بڑھی، منگنی ہوئی، منگنی کے وقت محبوب نے کہا اگر شادی کرنی ہے پہلے بایو ڈیٹا لیجئے، خبر گیری لیجئے۔ کیا خبر گیری لینی ہے؟ تزوج الودود الولود، اس کو چنو جو محبت میں، پیار میں، مودت میں اس کی شہرت اچھی ہو، الولود، اور جس کے اہل خانہ میں، جس کی فیملی میں بچوں کی کثرت اور رب کی عطا کا معاملہ جو ہے وہ معروف ہو، وہاں چنیے۔ حضرات محبوب نے جو حق بچوں کا دینا تھا وہ بھی دیا، ودود جو محبت کا حق شوہر کو ملنا تھا اس کو بھی مد نظر رکھا۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا لیکن اس کی تربیت کی پہلے سوچ گئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نکاح کا معاملہ آیا، وہاں پر بھی نکاح کے اندر جو 3 آیتیں پڑھی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دیا گیا، اس کے اندر بھی بچے کا حق، فیملی کا حق، ملنے کا حق، جوائنٹ سسٹم، الگ ہونا، اور ساتھ میں ان اللہ کا یہ بات بھی یاد کروائی کہ بھولنا مت کہ تمہارا رب جو ہے تمہیں واچ کر رہا ہے، ہر ایک کا حق اس کو دینا، اپنی اصل کو مت بھولنا۔ حضرات بات آگے بڑھ گئی، جب یہ میاں بیوی خلوت میں گئے، خلوت میں گئے، پہلی ملاقات، آتے کل ذی حق حقا، آج اس کو جلوت ملی خلوت میں، شب وصل ہے، گل کر دو سب چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا، سارے چراغ گل، ساری لائٹیں بند، لیکن دین کی لائٹ اور اس کا چراغ بند نہیں کیا گیا۔ کہا اللہم جنب نا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ابھی اولاد نہیں ہوئی، سوچا بھی نہیں، تصور بھی نہیں، خیال بھی نہیں، قربت ہے، خلوت ہے، اور وہاں پہ بھی موہوم، ابھی مستقبل میں آنے والی اولاد کا حق پہلے جتایا گیا۔ دعا کر، منہ سے بول بول، اللہ سے پناہ میں آ شیطان مردود سے، وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے ہمارے رب اگر ہمیں اس سے جو رزق دے، جو اولاد دے، تو اس کے قریب شیطان پھٹکے بھی نہ۔ بھائیو یہاں دیکھیے کتنی لمبی سوچی، ہم جاپان سے متاثر جناب 9 ماہ پہلے، یہ سال ہا سال پہلے، کئی مدتیں پہلے، جینے کی ابھی سوچ اور تصور سے پہلے، ملاپ سے پہلے، تعلق سے پہلے، خلوت سے پہلے، یہ کیا سارا گنوایا، حق دیا گیا۔ بچہ پیدا ہوا اور اس سے پہلے 9 ماہ کے اندر اس کے حقوق کیسے، اگر ماؤں نے وہاں پہ خیال نہ رکھا اور جو ہے وہ ناچ میں، گانے میں، ڈانس میں اور مجرے میں اگر یہ دن گزرے، کیا خیال ہے بچہ پیدا ہو کر کے قرآن سنائے گا؟ جس طرح آج تو اس کو ڈانس مجرا دکھا رہی ہے، کل جب پیدا ہوگا تو تیرے بھی ڈانس کروائے گا، تجھ کو بھی نچائے گا، اور پھر یہ رک کے لکھنے پڑیں گے لمبے لمبے۔ لیکن اگر تربیت کی پہلے سوچی ہوگی، حقوق کی پہلے سوچی ہوگی، عدل کا پہلے خیال کیا ہوگا، حضرات اس کے بعد معاملہ ہوا، دنیا میں آیا، اس کے حقوق، اس کے ذمے، اس کی تربیت، تو یہاں میں کہوں گا روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بوندوں کو۔ جب بچہ پیدا ہوا پہلے دن ماں کی گود میں آیا، جب اس نے آنکھ کھولی ماں سے پیڑ کرنے لگا، ماں سٹار پلس لگا کے بیٹھی تھی، زی ٹی وی لگا کے بیٹھی تھی، جھگڑے ہو رہے تھے، پھڈے ہو رہے تھے، آوازیں بلند ہو رہی تھی، بیٹی ماں کے سامنے چیخ چیخ کے بول رہی تھی، بیٹا برا بول رہا تھا، ماں گالیاں دے رہی تھی، بد دعائیں دے رہی تھی، باپ منہ جھاما ہو کے وہاں ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ تیری نظر میں یہ بچہ ہے، میری نظر میں مکمل انسان ہے، یہ فیڈ بھی کر رہا ہے، یہ دیکھ بھی رہا ہے، یہ سن بھی رہا ہے، یہ محسوس بھی کر رہا ہے، اس کی جو ہے بالکل وہ سفید سادی تختی کے اوپر جو ہے یہ سارے جملے لکھے جا رہے ہیں، بول لکھے جا رہے ہیں، تربیت ہو رہی ہے، اس میں فیڈ ہو رہا ہے، کاپی ہو رہا ہے، آوازیں بھری جا رہی ہیں۔ اگر یہاں کی ایک کیسٹ ان آوازوں کو کیچ کر سکتی ہے اور یہ مصنوعی آنکھ ہماری ان سینوں کو نوٹ کر سکتی ہے، تو اس بچے کی حقیقی آنکھ جو رب نے عطا کی ہے اور اس کے دل و دماغ کی کیسٹ جو اللہ نے اس میں رکھی ہے، وہ اپنے اندر کچھ نہیں بھر رہی، اور کل کو وہی منظر اپنے ماں باپ کو پھر اسی گھر میں نہیں دکھائے گا۔
پھر گھر گھر اسٹار پلس بنے گا، گھر گھر زی ٹی وی بنے گا، گھر گھر وہی فلم چلے گی، گھر گھر میں وہی ڈرامے رچیں گے، گھر گھر میں وہی کردار چلیں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ یہ ہوا کیسے، یہ ہوا کیسے؟ اصل میں ہم نے عدل سے کام نہ لیا۔ وہ تربیت جو محبوب نے ہمیں ساقی نے ساغر دیے تھے، جو جام دیے تھے، وہ تو ہم نے زمین پہ گرا دیے۔ جو مشرق سے جام آئے، جو رقص آیا، جو سرود آیا، جو کہانیاں آئیں، جو سٹوریاں آئیں، جو نعتیں آئے، جو رشتے آئے، جو تعلق آئے، جو بول آئے، آج میں اور آپ اور ہماری جوان بچیاں بات بات پہ جیجا جی کہاں سے سیکھ گئیں؟ یہ جیجا جی کا لفظ کہاں سے لیا؟ یہ اس کی جو ہے دیوی اس پہ مہربان ہوگی کا جملہ پڑھے لکھے لوگوں نے کہاں سے لیا؟ آج اس کے مقدر کا ستارہ گردش میں ہے، یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ بچوں کو دیے جانے والے کارٹون، کیا ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو دین عدل دے رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی تربیت صحیح کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملے؟ اور لوگوں جب کبھی گھر میں قرآن کا درس ہوا نہیں، بچے کا مقام بتایا نہیں گیا، بیٹی کا مقام بتایا نہیں گیا، آیات وراثت سنائی نہیں گئی، نظام میراث دیا نہیں گیا، رب کا قرآن بیان نہیں ہوا، تشریح ہوئی نہیں، میرے گھر کے اندر ہندو کو آنے کی اجازت، عیسائی کے پریچر کو آنے کی اجازت، یہودی کو آنے کی اجازت، بدھ مت آئے تو اس کو اجازت، کوئی درویش آئے تو اس کو اجازت، چائنا کا کوئی جو ہے کنفیوشس آئے تو اس کو اجازت، لیکن میری غلہ منڈی کے مسجد کے عالم کو گھر میں جانے کی اجازت نہیں کہ گھر بیاں اکیلی ہیں، تو نہیں جا سکتا۔ باقی دنیا جہان کا ہر بندہ آ کے جو دل میں آئے پڑھا جائے، جون سا مرضی سین دکھا جائے، پھر ہماری بچیاں سیکھے وہاں سے، بچے سیکھے وہاں سے، مائیں سیکھے وہاں سے، اور بابے سیکھے وہاں سے، بیبیاں سیکھے وہاں سے، ہماری بوڑھیاں سیکھے وہاں سے، تو کیا خیال ہے کہ بعد میں گھروں کے اندر یہ سسٹم ختم ہو کر کے بچوں کو جو ہے اور بچیوں کو ان کا حق ملے گا؟ عدل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ دوستو، اس لیے پہلے اپنی غلطی کو محسوس کریں۔ ساقی کوثر کانفرنس ہے یہاں بڑی ماشاءاللہ انشاءاللہ العزیز، آپ جو ہے انواع اور انواع کی ہر طرح کی الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلے دن سے عقل سے، تربیت سے اور عدل و انصاف سے حقوق کو جو ہے دیا ہوتا، کبھی یہ منظر پیش نہ آتا۔ تو دوستو بات کریں، اصل میں یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ نفسا نفسی کی وجہ سے۔ اس عنصر کو مت بھولیے گا، کس وجہ سے؟ اصل سے نعرے والی تقریر نہیں نا، ذرا تھوڑی جی ٹینشن تو ہونی ہے۔ ہاں جی، ہم عادی ہیں کچھ اور کے، دیا کچھ اور جا رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ آج ماں اپنی عزت کرانا چاہتی ہے لیکن خود کر کے راضی نہیں، باپ حق لینا چاہتا ہے، دے کے راضی نہیں۔ تو میں اصول یاد کروا دوں اور پھر نفس کی طرف بڑھ کے اپنے مقررہ ٹائم پہ ذرا بات ختم کریں۔ میرے محبوب نے ایک اصول دیا زندگی خوش گزارنے کا، اور وہ اصول یہ ہے، واللہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ ایمان والوں کے پاس امن تب آئے گا، محبوب نے قسم اٹھا کے کہا، تمہارے پاس تب تک امن نہیں آ سکتا اور تمہارے وجود میں ایمان اور امن داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا قاعدہ اور اصول یہ نہ ہو کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں میں بانٹنا شروع کر دو۔ اگر ساس چاہتی ہے مجھے میرا حق ملے، کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ بولو نا۔ ہاں جی، ساسیں سن رہی ہیں۔ آج کی بہو اگر چاہتی ہے میں جب ساس بنوں تو مجھے میرا حق ملے، کیا کرے؟ وہ اپنی ساس کو اس کا حق دینا شروع کر دے۔ اور اگر ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی دوسرے گھر میں خوش رہے، کیا کرے؟ دوسرے گھر سے آنے والی بیٹی کو اس کا حق دے دے۔ باپ چاہتا ہے مجھے میرا حق ملے، یہ اپنے بچوں کو ان کا حق دے دے۔ الا حاصل قیاس بات بن جائے گی۔ اس قاعدے کے بعد رکاوٹ کیا ہے؟
رکاوٹ یہ ہے کہ میرا نفس نہیں مانتا، میرا نفس نہیں مانتا۔ نفس کیوں نہیں مانتا؟ آئیں اللہ کی کتاب سے ذرا اس کو بھی تھوڑا سا چھیڑ کے دیکھیں۔ دوستو، نفسا نفسی کا عالم قیامت کے دن ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، یہ سارے تذکرے اللہ نے قیامت کے حوالے سے، لیکن ہم نے دنیا میں قیامت سے پہلے بھی یہ وہی شعر یاد ہے نا، قیامت ہم نے دیکھی ہے قیامت سے بہت پہلے۔ قیامت ہم نے دیکھی ہے قیامت سے بہت پہلے۔ تیرا مل کے بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی، اس کو اس سینس میں بھی لائیے۔ ہم نے لاکھوں لگا کہ آپ کو گھر لے کے آئے، آپ آ کے پھر گھر بچھڑ گیا، آپ کہیں دور چلے گئے، قیامت اور کیا ہوگی، قیامت تو آ گئی۔ گھر پہ وبا پھیل گئی، ٹوٹ گیا، برباد ہو گیا۔ جناب یہ قیامت لے کے کون آیا تھا؟ اس لیے اصول یاد کر لو، نہ تو اسلام میں جوائنٹ فیملی پہ پابندی ہے، سادہ سا گر دے دوں، اس پہ پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس پہ پابندی نہیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ ساری دنیا کو جکڑ جکڑ کے وہیں پہ باندھیں، اور جب وہ یاد رہے۔ میں تو سادی سی مثالیں یاد کرتا ہوں۔ عام انسان تو اشرف المخلوقات ہے، آپ کتے کو بھی باندھیں گے تو کہتے ہیں لوسی بھی چھتا ہو جاتا ہے، تیکھا ہو جاتا ہے نا۔ باندھے نہیں، حقوق دے جو ان کے حق ہیں، اور ان کو دین کے ذریعے، دین کی الفی کے ذریعے، دین کے سمجھ بانڈ کے ذریعے، کتاب و سنت کے ذریعے، محبت اور پیار کے مثالے کے ذریعے ملا کے یکجا رکھیے حقوق کی بنیاد پہ۔ لیکن اگر آپ ڈنڈے کی بیس پہ، سختی کی بیس پہ، جملوں کے بیس پہ، گالی کی بنیاد پہ باندھیں گے تو یہ بندھنا زیادہ دیر مضبوط نہیں ہوگا، نہیں ٹھہرے گا، ٹوٹے گا اور بکھر جائے گا۔ لہذا ان آبگینوں کو محفوظ کیجئے، اور نہ ہی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اگر الگ ہونا چاہتے ہیں تو نہیں، آپ نہیں ہو سکتے، آپ پہ پابندی ہے۔ اسلام تو حسن انتظام کا نام ہے۔ آپ ایک گھر کے اندر جوائنٹ فیملی میں بھی رہتے ہوئے اچھا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں پابندی، لکھا شکوہ بیٹی نے کہ مجھے کیا وجہ ہے کہ جب میں گھر میں ہوتی ہوں ایک طرف مجھ کو شریعت کہہ رہی ہے دیور میرے لیے موت ہے، دوسری طرف میرا سسر، میری ساس جانتے ہوئے، میرا شوہر عالم ہوتے ہوئے بھی مجھ کو پھر کہتا ہے کہ نہیں تو نے جوائنٹ فیملی میں رہنا۔ بیٹی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر دیور موت ہے تو جوائنٹ فیملی میں رہنا منع ہے۔ ہاں پردہ کرے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے وہ پردے سے بھی مجبور کرتے ہیں، اس کو اتار دو۔ اور میرا شوہر مطالبہ کر رہا ہے کہ بن سمر کے رہے، میک اپ کے ساتھ رہے، اگر کہیں میرے دیور کی نظر پڑتی ہے، موت تو میرے پہ آ گری نا، بجلی آ گری تو کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ساری جگہ اپنی جگہ پر، پردہ بھی کرنا ہے، کام بھی کرنا ہے، عزت بھی دینی ہے، لینی بھی ہے، وقار دینا بھی ہے، وقار لینا بھی ہے۔ جوائنٹ ملتی ہے تو نبھانا ہے عمدگی کے ساتھ، اور اگر الگ ہونا ہے تو تب بھی عمدگی کے ساتھ۔ کتاب اللہ نے کتنی جگہ کہا ہے ساتھ مل کے رہنا ہے تو اچھے طریقے سے، اور اگر الگ ہونا ہے تو اچھے طریقے سے۔ یہ نہیں کہ لڑکے چھابیاں الگ کر کے، تمبو توا پرات الگ کر کے، اور جو ہے اپنے چمچ ہر چیزیں الگ کر کے، اور پھر جو ہے ہونا ہے تو عزت اور باوقار طریقے سے ہو جائیے۔ اسلام حق نہیں مارتا، لیکن حق مارا تو نفس نے مارا، نفسا نفسی نے مارا، اپنی سوچ نے مارا، میں ہوں، اپنے مقام نے مارا، میں ساس ہوں، میری ساس نے ایسے کیا تھا، ساس جی یاد رکھ میں بہو ہوں، یہ بوڑھی ہے، اب اس بڑھیا کا حق نہیں، میں گھر کی ملکہ ہوں، اس کو نکل جانا چاہیے، یاد رکھ یہ بھی ماں ہے، کل کو تو بھی بننے والی ہے۔ میں 11 قسمیں دے کے بات ختم کروں۔ رب نے کیوں کہا؟ پہلی چیز سوچئے، اللہ فرماتے ہیں والشمس وضحاها۔ آج بچے، اگر تو بچہ ہے اور ماں باپ سے اپنا حق لے رہا ہے اور اپنی بہن کو نہیں دینے دے رہا، وہ بیٹی ہے اس گھر کی، تو یاد رکھ کل کو تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، تیری اولاد کے ساتھ بھی۔ اور بھائیو یہاں اصول یاد کروا دوں، پھر نفس کی طرف آتا ہوں۔ یہ بچوں کو آنکھ کرنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ آنکھ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی۔ بچوں کو روکا ہے کہ والدین کے ساتھ آنکھ نہ کریں۔ والدین بھی نظام میراث کو نہیں بدل سکتے۔ ناراضگی اپنی جگہ پہ، بچے کی غلطی اپنی جگہ پہ،
اس کی سزا اپنی جگہ پہ، لیکن میں آ کر کے یہ اپنے ہاتھ میں دین کا، شریعت کا نظام اور سسٹم لے لوں، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف جو ہے بچیوں کا حق چھیننا، بچوں کو دے دینا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کو صحیح کیا جائے، جو بچی کا مقام ہے اس کو دیا جائے، جو بچے کا اس کو دیا جائے۔ اور دوسرا بچی کا یہ شکوہ کہ میں جب اس گھر میں آتی ہوں تو مہمان آتی ہوں، جی بیٹا اصل تیرا گھر تیرے شوہر کا ہے، ماں باپ جتنی شفقت کریں، احسان کریں، نیکی کریں، محبت کریں، پیار کریں، یہ حق ہے تیرا، لیکن یاد رکھ تیرا گھر جو ہے وہ تیرے شوہر کا ہے۔ فاطمہ بنت محمد رہی ہے، لیکن مت بھول کہ وہ زوجہ علی بھی رہی ہے، وہ زوجہ علی بھی رہی ہے، مقام اس کا وہ ہے۔ اور دنیا کے اندر اس میں کوئی شک نہیں۔ آج بچیاں سمجھتی ہوں گی ہمیں گھر میں بوجھ سمجھا جاتا ہے، بیٹا تو بوجھ نہیں ہے، میں تو اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں جو بیٹی ہوتے ہوئے بھی دے رہے ہیں، بہن ہوتے ہوئے بھی دے رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ ماں بن جاتی ہے تو پھر بھی پیچھے گھر والے دے رہے ہیں، وہ پھوپھی بن جاتی ہے تو اس کے بھتیجے دے رہے ہوتے ہیں، نسل در نسل اس کی عیدیں اور سلسلے۔ لیکن اس گھر کے اندر جہاں تو گئی ہے اس میں بھی تو وہی کچھ ہے جو تو اپنے گھر کے اندر اپنی بھابھیوں کو دیکھ کے کہتی ہے کہ جو ان کو مقام ملا وہ گھر کی ملکہ بن گئی باہر سے آ کے، میں اتنے سال وہاں رہی مجھے نکال دیا گیا۔ بیٹا تو نکالی نہیں گئی، تو اپنے مقام پہ بھیجی گئی ہے، جو تو اس کے بارے میں یہاں سوچ رہی ہے وہی مقام تیرا بھی وہاں پر ہے۔ اگر وہ اس گھر کی ملکہ ہے تو اس گھر کی ملکہ بن گئی ہے۔ یہ تبدیلیاں یہ وقتی حسن انتظام کے لیے ہیں، لیکن اس میں حسد نہ آئے، بغض نہ آئے، کینہ نہ آئے، سختی نہ آئے۔ اگر آئی تو لوگوں یاد رکھو والشمس وضحاها، نوجوان جوانی میں آ کے مت بگڑ، بوڑھے بڑھاپے میں مت بگڑ۔ یاد رکھیے اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جناب میں بڑا بگڑا ہوا، میں بہت پرلے درجے کا پہنچا ہوا، میں ٹکرا جاؤں گا، پاش کر دوں گا، میں مٹا کے رکھ دوں گا، میری گرفت دیکھی نہیں، میرے سامنے کوئی مت آئے۔ اللہ فرماتے ہیں والشمس، مجھے سورج کی قسم، سورج کی قسم، وضحاها، اور اس کی دھوپ کی تپش کی قسم۔ آج تیرے اندر غصہ ہے، میں فلاں برادری کا، میں نمبردار، میں چودھری، میں وڈیرا، میں استاد، میں لیکچرر، میں پروفیسر، میں یہ میں وہ، اس وجہ سے اپنے گھر کا نظام مت بگاڑ۔ کیوں؟ اگر اس لیے بگڑنا ہوتا تو سورج سے زیادہ حدت شدت گرمیوں والا نہیں، اس سے اونچا نہیں۔ اگر بگڑنا ہوتا تو میرا سورج بگڑتا، لیکن میرے سورج کی قسم اور اس کی حدت اور شدت کی قسم، وہ اپنی ان حدتوں اور شدتوں کی وجہ سے میرے نظام کی ایک لمحے کے لیے بھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیوں بھائیو؟ دیکھا کبھی اس کو؟ لیکن اگر تو بگڑا تو یاد رکھ، کوئی کہتا ہے جناب اس کا گھر بگڑ گیا ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے، اس میں نرم پہلو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والقمر اذا تلاها، آج بچے اگر تیرا حسن بگاڑ رہا ہے، تجھ کو بچی کا حسن بگاڑ رہا ہے، یا تیرا وڈیرا پن بگاڑ رہا ہے، یا اس کا ٹھنڈا پن بگاڑ رہا ہے، رب فرماتے ہیں مجھے گرم سورج کے بعد ٹھنڈے چاند کی قسم، اگر تیرا حسن نہیں جینے دیتا، تیرا نفس اس کے اندر آ کے جناب میری جوانی، میرا بہار، میرا حسن، میرا یہ ملے وہ ملے، میں یہ تباہ و برباد کر دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا، اس گھر کو جو ہے یہ میرے انڈر میں چلے تو ٹھیک ہے۔ میرے رب فرماتے ہیں والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم، جب سورج کے بعد آتا ہے، اوے تو ایک محلے، ایک گلی اور ایک گھر کی بات کرتا ہے، تیرا حسن وہاں نکھرتا بکھرتا ہوگا، مجھے اس چاند کی قسم جو صرف 6 بر اعظموں کو نہیں، کالے رنگ کے افریقہ کے بر اعظم میں بھی جب نکلتا ہے تو اس کو بھی روشن کر دیتا ہے، لیکن وہ اس مان تران میں آ کے میرے حکم کی حکم عدولی نہیں کرتا۔ نہ بگڑ میرے ساتھ، میرے ماحول کو نہ بگاڑ، اسلام کو نہ بگاڑ، میرے دین کو نہ بگاڑ، میرے پیغمبر کے لائے ہوئی ہدایات اور رہنمائی کو نہ بگاڑ، اور اس اسلامی سسٹم سے مت بگڑ۔ یاد کر والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها۔ کچھ لوگ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں جلووں کی وجہ سے، جلوے، نوکری کا جلوہ ہے کہ نہیں؟ کئی گھر بگڑے نوکری کی وجہ سے، جناب حسن و جمال کا جلوہ، دولت کا جلوہ، مربوں کا جلوہ، مربوں کا جلوہ، کوٹھیوں کا جلوہ، گاڑیوں ماڑیوں کا جلوہ، حکومت کا جلوہ، میرے بابا فلان جو ہیں وزیر وزارت کا جلوہ،
मुशारत का जलवा, सियासत का जलवा, बड़े बड़े जलवे। अल्लाह फरमाते हैं वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, अगर निजाम खराब करना होता मेरे दिन के जलवे जैसा किसी का जलवा नहीं। वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, मुझे दिन की कसम जब उसके जलवे दुनिया में बिखर जाते हैं, अगर बिगड़ना होता तो मेरा दिन बिगड़ता, लेकिन मैं जहां रखता हूं वहीं रहता है। बड़ा कर दूं बड़ा हो जाता है, छोटा कर दूं छोटा हो जाता है, बढ़ा दूं तो बढ़ जाता है, कम कर दूं तो कम हो जाता है। वल्लैली इज़ा यग़शाहा, लोगों मुझे रात की कसम जब वो ढांप ले और उसके अंधेरे छाए, मुझे उसकी कसम। कुछ लोगों को बिगाड़ा, मुआशरे को बिगाड़ा, हालात बिगाड़े, घर बिगाड़ा। क्या कहते हैं पाजी असी आप नशे चा, असी आप मस्त बड़े जबरदस्त होने, जट आप बड़ा जिद्दी हो। हाँ जी, यही नशा है, जिद। किस चीज का नशा? चुदराहट का नशा। और तेनू नहीं पता सी गुज्जर होने, गुजरी का नशा, इसको पंजाबी का नशा, उसको सिंधी का नशा, इसको बलोची का नशा, उसको पख्तूनी का नशा, उसको फारसी का नशा, इसको अरबी होने का नशा, उसको इंग्लिश का नशा, इसको जर्मन का नशा, इसको ये नशा, उसको वो नशा। किसी को कद का नशा, किसी को बुत का नशा, ढांप रखा है, हमारी अक्लों को लपेट रखा है, किसी को कोई नशा। ये नशे नशे नशे। अल्लाह कहते हैं अगर ये ढांपने की वजह से होता ना तो रात के नशे से बढ़ के कोई नशा नहीं है, रात के गशियान से बढ़ के कोई गशियान नहीं है। मुझे रात की कसम, उसके गशियान की कसम, अगर ढांप ना होता, ये बिगड़ ना होता तो मेरी रात बिगड़ती। एक दिन रात को कहूं ना और वो बिगड़ जाए तो फिर तेरा दुनिया में वजूद नजर ना आए। याद रख वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा, मुझे मेरे आसमान की कसम, उसकी बुलंदियों की कसम। कुछ लोगों को बिगाड़ा बुलंदियों ने। मेरा ऊंचा घर, मेरी ऊंची गाड़ी, मेरी ऊंची पगड़ी, मेरी ऊंची दस्तार, इसका ऊंचा कुब्बा, उसका ऊंचा जुब्बा, ये ऊंचा कद, ये ऊंचा बुत, ये ऊंची फैमिली, ये ऊंचा घर, ये ऊंचा खानदान। हाँ याद रख, मुझे ऊंचे आसमान की कसम, तुम सारे मिल जाओ, मेरे आसमान से तो ऊंचे नहीं। बिगड़ना होता ना आसमान बिगड़ता है। एक दिन के लिए जरा बिगड़े और नीचे आए और अपनी छत जो है तुम्हारे संत से छीन ले तो सोचो बनेगा क्या। एक तंबू गिर जाए ना, बारात गई हुई हो और ये सर्कस वाला लगा हुआ तंबू, ऊपर से छत हवा चले तेजी से, वो एक पिल्लर पे खड़ा गिर जाए अपनी लाइटों के साथ। फैसलाबाद क्रिसेंट स्कूल में लगा हुआ ये एक गिरा था, औरतें झुलसी, बच्चे झुलसे, ये बल्ब आसमान पे कितने हैवी हैवी बल्ब हैं, अगर वो उनके साथ नीचे आ गया तेरा बचेगा क्या। वस्समाई वमा बनाहा, अगर तू कहे कि मैं आसमान की हदों को छूने वाला, आसमान मेरे कदमों के नीचे, अल्लाह फरमाते हैं वमा बनाहा, मत बिगड़। उस आसमान से भी बुलंद उसका रब है जिसने इसको बनाया है। मैं तेरे साथ नहीं बिगड़ता, मैं निजाम नहीं तोड़ता, मैं सुन्नत नहीं बदलता, मैं तरीके नहीं बदलता। तू माने या ना माने, मैं फिर भी तुमको दे रहा हूं। तू मेरा बागी बनता है, तागी बनता है, सरकश बनता है, पाप करता है, गुनाह करता है, जमीन मेरी, नेमतें मेरी, खाता मेरा है, पीता मेरा है, फिर भी बिगड़ता है तो मैं नहीं बिगड़ता। मैं ख्याल रखता हूं अगर तेरे साथ भी कभी ऐसे हो तो मत बिगड़। बिगड़े क्यों? कहा बिगड़े इसलिए कि माँ ने बेटा नहीं समझा, बाप ने बेटा नहीं समझा, घर वालों ने अपना नहीं समझा, हमसाइयों ने ख्याल नहीं किया, दुनिया ने हमें समझा नहीं, कदमों के नीचे रौंदा, किसी ने धक्का दिया, किसी ने गाली दी, इसलिए जब हमें नीची समझा जा रहा है तो हम बिगड़ गए। अल्लाह फरमाते हैं वल अर्द, मुझे जमीन की कसम, अगर नीचे होने की वजह से बिगड़ना होता तो मेरी जमीन बिगड़ती जिसको मैंने तुम्हारे कदमों के नीचे रख के जलील और रुस्वा कर दिया है। वमा तहाहा, और मुझे उस नफ्स, उस जात की कसम कि जिसने इसको तुम्हारे कदमों के नीचे मुसख्खर कर दिया है। वल अर्द वमा तहाहा व नफ्स वमा सव्वाहा, अल्लाह फरमाते हैं तुझे नफ्स मैंने दिया है, मुझे तेरे इस नफ्स की कसम मत बिगड़। वमा सव्वाहा, जिसने तुझे पानी की बूंद से, महीन पानी जिसको तू गिराता था, नालियों में फेंकता था, लग जाए कपड़े को धोता था, मैंने उस पानी की बूंद से तेरी नोक पलक सवार के तुझे जब दुनिया में पैदा किया तो दुनिया मुकाबला हुस्न में खड़ा करके कहती है इस जैसा कोई लेके तो आया, ये मैंने बनाया है। मेरे निजाम की बगावत न कर, मेरा बागी न बन, मेरे सिस्टम को ना तोड़, मेरे कानूनों को पामाल न कर। कहीं ऐसे ना हो
کہ جاتے ہوئے گاڑی میں مست ہو کے جا رہا ہو، سامنے سے کوئی گاڑی لا کے کسی موڑ کے اوپر اس سے یوں کر کے سینڈوچ بنا دوں کہ پھر ماں باپ شکل پہچاننے کے لیے آئیں تو تیری شکل نہ پہچان سکے۔ مت بگڑ ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ بھائیو، یہ ہمارے پروگرام کی آخری بات اور دعوت ہے، سب کے لیے ہے۔ ہر بندے میں اللہ نے 2 سمیں رکھی ہیں، انسان کے موبائل میں 2 سمیں رکھی ہیں، فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ ایک سم اچھے میسج اچھی کالیں، دوسری سم برے میسج بری کالیں۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب گھر وہ ہے، کامیاب گھرانہ وہ ہے، کامیاب وجود وہ ہے، کامیاب مرد وہ ہے، کامیاب عورت وہ ہے، کامیاب نوجوان وہ ہے، کامیاب جان وہ ہے، کامیاب جہان وہ ہے، کامیاب معاشرہ وہ ہے۔ قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اچھی کالیں اور اچھے میسج لے لیے، ان کو پک کیا، ان کو سنا، کتاب اللہ کا میسج، سنت رسول اللہ کا میسج، اسوہ حسنہ کا میسج۔ یہ نہیں کہ اگر رسول اللہ کے بیٹے ہوتے تو وہ ان سے زیادہ پیار کرتے، آپ کے بیٹے تھے نہیں اس لیے آپ بیٹیوں سے اور نواسوں سے کرتے رہے۔ اس طرح کی دور کی نہ سوچا کر، میرے رب نے کیا جو کیا وہ بہتر کیا، جو کیا وہ اچھا کیا۔ بیٹی کو بیٹی کا مقام، بیٹے کو بیٹے کا دے، بگڑ نہیں۔ قد افلح من زکاہا، اس میں جتنی خیر کی باتیں، خیر کی کالیں، خیر کی دعوت، اللہ کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف، حج کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، حقوق اللہ کی طرف، حقوق العباد کی طرف، اچھی کال، اچھا میسج، اس کو لے لے۔ کامیابی ہے، وہ گھر کامیاب، وہ فرد کامیاب، وہ گھرانہ کامیاب، وہ خاندان کامیاب، خانوادہ کامیاب۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے بری سم ایکٹیو کر لی، برے میسج لینے شروع کر دیے، بری کالیں اٹینڈ کرنا شروع کر دی، باہر سے برائی کی دعوت، زنا کی دعوت، شراب کی دعوت، جوئے کی دعوت، جھوٹ کی دعوت، پاپ کی دعوت، گناہ کی دعوت، نفرت کی دعوت، ذلت کی دعوت اور حقوق پامال کرنے کی دعوت، مارنے کی دعوت، مٹانے کی دعوت، اور یہ ساری مل گئی، اور غیروں کی دائیں بائیں کانا پھوسی کی دعوت، یہ کر دے وہ کر دے اس کی دعوت، یہ میسج لینے سننے شروع کر دیے۔ اللہ کی قسم، وہ فرد بھی گیا، وہ نفس بھی گیا، وہ جان بھی گئی، وہ جہان بھی گیا، وہ گھر بھی گیا، وہ خانوادہ بھی گیا، وہ معاشرہ بھی گیا، وہ قوم بھی گئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں عدل رہے، ایمان رہے، امن رہے، اسلام رہے، سکون رہے، تو ہمیں عدل والے اسلام اور ایمان کی تعلیمات کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اور جب ہم اس طرف لوٹ آئے تو پھر منظر کچھ یوں ہوگا، ہم بے شک چھوٹے ہوئے، کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی، کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا، وما توفیقی الا باللہ۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، اسلام کی عظمت کے نگہبان سپاہی، باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ خوشنودی رب مقصد گھر